فیصل واڈا صاحب 26 نومبر کے واقعات پہ تو ہم آپ سے بات کریں گے ہی. پہلے یہ بتائیں کہ آج آپ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, تو اچانک بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات اور پھر اس ملاقات کی تصویر میڈیا پہ جاری ہوئی. دونوں آپ مسکرا رہے ہیں, بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. آپ کے چہرے پہ اس وقت جو اطمینان ہے میں بہت عرصے بعد دیکھ رہا ہوں. چکر کیا ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب, آپ سے تو ہم بازی لے جا نہیں سکتے اور آپ سے ہمیشہ سے ڈرتے ہیں کہ آپ کے ٹریپ میں نہ آ جائیں. میر صاحب دیکھیں, جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا معاملہ ہے, دیکھیں سر, ایک تو یہ کہ وہ ایک بے داغ سیاستدان ہے. بے داغ؟ دیکھیں سر, اس کی پارٹی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ نوجوان ہے, 36 سال عمر ہے, اور اس کو ہم نے کوئی فلر اور بوٹاکس اور سرجری کر کے تو جوان کیا نہیں ہے. وہ جوان ہے. اور جو زیرک بوٹاکس کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ میں تو آپ کو جنرلی بات کر رہا ہوں. جہاں تک زیرک سیاستدان ہیں ان سے زیادہ ان کی میچورٹی لیول ہے. اور جہاں ہم نے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بات کی, جہاں ہم نے گورننس سے ریلیٹڈ بات کی, جہاں ہم نے پاکستان کی بات کی, جہاں ہم نے 26ویں امینڈمنٹ کی بات کی, جہاں ہم نے جاری بحران کی بات کی, جہاں ہم نے سندھ سے ریلیٹڈ جو پروگریسو ان کے پروگرامز, اللہ ان کو کامیاب کرے, بہت زبردست پروگریسو پروگرامز ہیں ان کے, اس کی بات کی. وہاں میں نے ان کو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ, بیگم صاحبہ اور ان کے حواریوں سے بھی ذکر کیا, کیونکہ بلاول صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ایکچولی جمہوریت کے لیے خون دیا ہے. ان کی شہادت والدہ کی ہوئی, ان کے نانا کی ہوئی, دونوں ماموں کی ہوئی. والد صاحب کو 14 سال جیل میں رکھا گیا. تو جو ابزارپشن یا جو کنٹرول یا ایموشنز اور جمہوریت کو لے کے جو بیلنس چل رہا ہے, وہ تو میرے خیال سے پاکستان میں اس کے برابر ابھی کوئی آدمی ہے نہیں ایز اے لیڈر. تو اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کی جان کے سلسلے میں بلاول صاحب سے ملوں گا, زرداری صاحب سے ملوں گا, مولانا صاحب کے پاس جاؤں گا, گورنمنٹ کے پاس جاؤں گا, MKM کے پاس جاؤں گا. 15 تاریخ کے بعد میں بیرون ملک جا رہا ہوں. عمران خان کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ دیکھیں میر صاحب, عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ان کی لاش پہ سیاست کرنے کا پروگرام اللہ نہ کرے. ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے حواری جو کمپرومائز گنڈا پو ٹائپ لوگ ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک کا ڈرامہ کر کے بھاگ گئے, جو لوگوں کو وہاں جیل اور سب بھگتانے کے لیے لگے رہے. اور بیگم صاحبہ جو تھیں وہ 2018 سے پہلے والا عمران خان اور 2018 کے بعد والا عمران خان, دو فرق ہے. نہ عمران خان گھڑی چور تھا, نہ عمران خان توشہ خانہ چور تھا, نہ ملک کا ساتھ قتل و غارت کی سیاست کرتا تھا, نہ وہ کبھی فوج کے خلاف تھا, نہ عدالتوں کے خلاف تھا. ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, اسٹیچر والا آدمی تھا. وہ کہاں کمپرومائز ہوا؟ وہ کمپرومائز ہوا جب آپ ایک منٹ کے لیے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب جمائمہ صاحبہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, طلاق ہوئی, تو اربوں ڈالر ان کو جائیداد میں مل سکتے تھے آدھے قانونی طور پہ برطانیہ کے, انہوں نے نہیں لیے. تو ایک آدمی 10 کروڑ کی چوری نہیں کر رہا اور 1 لاکھ کی چوری کر رہا ہے. دیکھیں سائن تو انہوں نے کیے ہیں, تو ذمہ داری تو ان کے اوپر آتی ہے, لیکن اس کی بینیفیشری بیگم صاحبہ ہیں, ان کے بچے ہیں. اچھا, آپ آج کل بیگم صاحبہ پہ بہت تنقید کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جو بشرا بی بی پہ تنقید کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے بشرا بی بی نے کوئی ایسا زبردست کام کر دیا جس کی آپ کو بہت تکلیف ہے. دیکھیں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا ہے, عمران خان صاحب کو تباہی کے جیل میں ڈالا ہے, وہ خود بھی تو جیل میں گئی. اور آج بھی وہ اتنی بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد, اپنے پرانے شوہر کو بھی اربوں روپے کا فائدہ دینے کے بعد, آج بھی بیگم صاحبہ اور گنڈا پور عمران خان صاحب کو ملنے نہیں گئے جیل میں. مشکلات تکلیفیں ان کی بڑھ گئی, لیکن یہ دونوں نہیں گئے. اچھا, آج جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے, آپ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے, عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ وہ خود ٹویٹر ہینڈل نہیں چلا رہے. یہ وہی پروپیگنڈا کمپین ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ بی بی, اس کے حواری اور قاسم سوری جیسے لوگ جنہوں نے خان کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کر رکھی ہے, یہ سب مل کے بانی PTI کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں. تو یہ اس میں بھی آپ نے بشرا بی بی کا ذکر کر دیا, حالانکہ ٹویٹر عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل تو بشرا نہیں چلاتی. دیکھیں میر صاحب, کل عمران خان صاحب کو تھوڑی سی میرے حساب سے ریئلائزیشن ہوئی ہے اور وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں اور اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں جاؤ, سڑکوں سے نکل کے وہاں بات کرو. ایک اچھا مثبت. یہ کل تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بیرسٹر گوہر سے منسوب ہے. وہ بحر سے گوہر آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ سے, اور علیمہ خان صاحبہ سے گفتگو کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے جو میڈیا سے بات کی ہے اس کے مطابق تو عمران خان بڑے خوش ہیں کہ بشرا بی بی نے جو PTI کا مارچ ہے اس کو ڈی چوک تک پہنچایا. دیکھیں ڈی چوک تک پہنچا دیا ہوتا تو میں بھی شاید ان کی تعریف کر دیتا, لیکن ڈی چوک سے تو وہ بھاگ گئی, مفرور ہوئیں. اور انہوں نے جتنے بڑے دعوے کیے وہ آپ نے CCTV فوٹیج آپ لوگوں نے دکھائی ہے کہ وہ ٹہلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں. پھر ان کی بہن آ گئی, انہوں نے کہا کہ جی وہ زدوکوب کر دیا ہے گنڈا پور نے اور معقل آ گیا اور 007 کی گاڑی الٹی ہو گئی, اور پھر کہا کہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے, پھر ٹائر پنچر کا جھوٹ پکڑا گیا, پھر کہا کہ
ہماری گاڑی پہ کیمیکل پھینک دیا, پھر کیمیکل پھینکنے کے بعد وہ آنکھوں میں اندھیرا آ گیا, اندھیرے میں وہ گاڑی میں بیٹھ گئی, گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ ان کو ڈی چوک کے بجائے کہیں اور لے گئے, تو سارے جھوٹ ایکسپوز ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اب بندے پکڑے گئے, معصوم لوگ ذلیل و خوار ہو گئے, تو ڈی چوک میں تو کوئی آیا نہیں, تو کلیم ہی جھوٹا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ عمران خان صاحب تو استعمال نہیں کرے نا. یہ فون جو ہے, میں جیل میں ہوں, میرا فون آپ کے پاس ہے, آپ میرے لیے عذاب کھڑا کر رہے, اور قاسم سوری پاگل کہہ رہا ہے عمران خان صاحب کو, تو یہ منظم سازش کے تحت اس کو پہلے پاگل خانے پہنچائیں گے, پھر اس کی خدا نخواستہ زندگی کا فیصلہ کر کے اس کے اوپر سیاست کریں گے نا. چلیں, قاسم سوری جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن 26 نومبر کے بعد سے جو حکومت کر رہی ہے, جو آج اور کل کیا گیا ہے, یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے, کہ جن لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا 26 نومبر کی رات کو, ان کے جب لواحقین جو ہیں وہ حوالات میں یا عدالت میں ان کو ملنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ذرا سنیں وہ ایکچولی ہیں کون لوگ, اور گرفتار کن کو کیا گیا, الزام کیا ہے, اور اس پہ وکلا کیا کہہ رہے ہیں, ذرا دیکھیے. کوشش کرتے ہیں. سر بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اردو نہیں سمجھتا ہے. یہ ریڈی بان, ہم تو یہ ریڈی بان ہے, جلیون مرکز میں کام کرتے ہیں. ریڈی سے پرسوں ہمارا بھائی کو اٹھایا اور چچا کا بیٹا کو اٹھایا, 3 بندے, ابھی وہ تو اندر ہے. ہم لوگ ادھر آ گیا اس پوچھنے کے لیے, آج اس کا طریق ہے پیش کرنے کے لیے. ہم لوگوں کو بھی ادھر سارا آ گیا, ہم لوگوں کو بٹھائے, کارڈ وغیرہ لے لیا کہ تم بھی جو ہمارے ساتھ. اچھا, تو میم یہ بتائیں کہ یہ سب لوگ کون ہیں, یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر یہ سارے پشتون ہیں. ہم صبح سے یہ زیادتی دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے. 300 پشتونوں کو ادھر پیش کیا, ان کے منہ پر ڈھکا ہوا تھا. اتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے پشتون بھائیوں کو اس طرح دیکھ کر, صرف اس وجہ سے اٹھایا جا رہا ہے کہ پشتون ہیں. یہ وہ تمام جو لوگ ہیں جو اپنے بہت سے لاپتہ ہونے والے اور جاننے والے لوگوں سے ملنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر, اور اب انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. تو فیصل واڈا صاحب, جو لوگ گرفتار ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کوئی ریڑھی باندھ تھا, کوئی کسی ہوٹل پہ بیٹھا تھا, اس کو بھی پکڑ لیا صرف اس لیے کہ وہ پشتون ہیں. اور جو لوگ گرفتار لوگوں کو ملنے آئے آج, ان کے سر پہ اور منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. تو یہ پاگل پن کون کر رہا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, مجھے نا 1 منٹ دے دیجیے گا. دیکھیں میر صاحب, برانڈنگ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. برانڈنگ ہے نا, یہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. سیاسی برانڈنگ, یہ شیلف لائف ایکسپائرڈ, یہ لیڈرز آن نہیں چل سکتے. اور بہت خطرناک بات کیا ہو رہی ہے, یہ وہی 30 سال پرانی سیاست کرنے جا رہے ہیں, جاگ پنجابی جاگ والی. یہ اب پھر قومیت پہ لے جا رہے ہیں پختونوں کی. پختون پاکستان کا حصہ ہے, ہمارا بھائی ہے. پختونوں کا نام لے کے نہ اس کو صوبائیت کی یا قومیت کی بات کریں. یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے گورنمنٹ. ایک اس کی سخت مذمت کرنی چاہیے. اس میں جو بھی حکومت کر رہی ہے آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ اگر پٹھان کو ایک سائیڈ پہ لگائیں گے اور جاگ پنجابی کا نعرہ آپ پہلے سن چکے ہیں, اور اسی طرح صوبائیت کی بات آپ کریں گے, تو یہ ایک ایسا کھیل ہے جو پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر بلوچستان میں جو پنجابی ہیں ان کو شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو قتل کیا جاتا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو اگر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس بھی جو ہے وہ پشتونوں کے شناختی کارڈ دے کے ان کو گرفتار کر لے, اور ان کا قصور صرف یہ بن جائے کہ وہ پشتون ہیں, تو پھر ان میں اور بی ایل اے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میر صاحب, ایک یہ اور ایک اور کام جو میں 2 دن سے کچھ پروگرامز میں خود بھی ہوں, بہت طریقے سے گورنمنٹ کے وزیر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریاست ورسز طریق انصاف ہے. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اور جن پروگرام میں تھا میں نے ان کو پھر خاموش بھی کیا. میں نے کہا بچوں والی باتیں کرو, گورنمنٹ ورسز طریق انصاف ہے. اچھا, ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. ریاست نہ کسی کے ساتھ ہے نہ کسی کے خلاف ہے. 245 کے تحت لیگلی آپ ان کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیگلی آتے ہیں, وہ باؤنڈ ہیں, اس آئین و قانون کے پابند ہیں. لیکن آپ یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ جی ہم نہیں ہیں وہ ہیں, یہ بھی بہت برا. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس سے فیصل واڈا صاحب کے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ورسز تحریک انصاف ہے.